آپ سے بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ میں معاشی لحاظ سے بہت آسودہ حال ہوں، کھاتا پیتا ہوں، بچوں کو بھی تعلیم دلوائی ہے، لیکن ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں۔ کیا اسلام میں ڈپریشن کا کوئی حل موجود ہے؟ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہوں تو ڈاکٹر دوا کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں بتاتے۔ کیا ایک مسلمان اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچا سکتا ہے؟ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جس طرح آپ کو جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح ذہنی اور نفسی بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا علاج مذہب نہیں بتانے کے لیے آیا، ان کے لیے آپ کو ان کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ اب علم نفسیات یا اسی طرح سائیکارٹری ایک باقاعدہ علم بن چکا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کے اچھے لوگ پیدا ہونے چاہیے۔ لوگوں میں ڈپریشن، زندگی سے بیزاری، حقائق سے گریز، اس طرح کی بہت سی چیزیں اس زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت اچھا ادارہ مسلمانوں نے وجود پذیر کیا تھا، خانقاہ کا ادارہ۔ یہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ میں تصوف کا ناقد ہوں، لیکن خانقاہ کا ادارہ ہوا اور پانی کی طرح سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ وہ اصل میں نفسیاتی علاج کا ادارہ تھا۔ اس ادارے کو بھی ہمیں زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اس وقت زندگی جو صورت اختیار کر چکی ہے، جیسی دوڑ لگی ہے، اور ہمارے جیسے ملک جس طرح پیچھے رہ گئے ہیں، خود ہمارے گھروں میں، اولاد میں جو زندگی کی تیز رفتاری نے فاصلے پیدا کر دیے ہیں، وہ ذہن پر، نفس انسانی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے علاج معالجے کے ادارے بنانے چاہیے۔ اس کے لیے ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اس کے ماہر ہیں۔ مذہب اس طرح کی چیزوں کا علاج کرنے نہیں آیا۔ سر درد کے لیے ڈسپرین کھانی پڑے گی، نماز سے کچھ نہیں ہوگا، اطمینان رکھیے۔ تو اس لیے جہاں بھی کوئی نفسی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، سب سے پہلے علم کی طرف رجوع کریں اور اس کا علاج کرائیں۔ البتہ ہر موقع پر اللہ سے دعا کریں، یعنی علاج کرانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور علاج مؤثر ہو جائے، کامیاب ہو جائے، وہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ مذہب دعا سکھانے آیا ہے، وہ اللہ سے تعلق کا اظہار ہے، اور اللہ سے درخواست ہے، وہ ان چیزوں کے علاج سکھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ اس کے لیے بھی باقاعدہ طریقے پر اچھے لوگوں سے رجوع کریں، اور سوسائٹی کی سطح پر ہمارے پورے معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم خانقاہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری اس وقت سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے، اور بہت سے دوسرے مذاہب کے ہاں، مثلا ہندوؤں کے ہاں آشرم ہے، اسی طرح بدھوں کے ہاں، وہ اس ادارے کو اپنے اپنے طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کم و بیش ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو زندہ کیجیے۔ یہ اس طرح کے معاملات کا بہترین علاج تھا۔ یہ کوئی مذہبی ادارہ نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر نفسیاتی علاج کا ادارہ تھا۔